ہمارے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ عمرے کے دوران طواف جب ہم کرتے ہیں تو غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانے سے جو خوشبو لگ جائے تو اسے دم تو نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال، جو گھر میں سادہ مشین ہوتی ہے، واشنگ مشین جو ہوتی ہے تو آٹومیٹک نہیں ہوتی، کیا ہم اس میں ناپاک کپڑے دھو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک طرف سے آپ کا دوسرا سوال صحیح طور پر نہیں پہنچ سکا ہم تک، پہلے سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ جی صاحب۔ دیکھیں، دوران حالت احرام خوشبو کا استعمال بالکل ممنوع ہے، لہٰذا اگر کسی نے غلاف کعبہ کو چھوا اور اس میں ہاتھوں میں خوشبو آ گئی، اگر تو پورے ہاتھ میں آ گئی ہے تو دم لازم ہوگا۔ اچھا۔ اور اگر قلیل خوشبو لگی ہے، یعنی تھوڑی سی لگی ہے، زیادہ نہیں ہے، یعنی پورے عضو کو نہیں گھیرا، اور سونگنے والے بھی کہتے ہیں کوئی اتنی زیادہ نہیں آ رہی، اس کو قلیل کہتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر کی مقدار کم از کم آپ صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر پورے عضو کو گھیر لے یا کم جگہ لگی ہے لیکن سونگنے والے کہیں یار بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، اسے بہت زیادہ قرار دیں تو دم لازم ہوتا ہے۔ یہی حجر اسود میں خیال کرنا چاہیے، بعض لوگ اس کے قریب جا کے اس میں عطر ڈال دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب آپ ہونٹ لگاتے ہیں، اگر پورے ہونٹوں پہ خوشبو آ گئی ہے تو دم لازم ہو سکتا ہے، اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا وہ صاحب، جب میری یہ ضمناً سوال شامل کر رہا ہوں، جو پہلی مرتبہ جاتا ہے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنا، اس کو چھونا، طواف کرنے کے بعد اگر لا علمی میں یہ سارے کام ہو جائیں کہ ظاہر غلاف کعبہ کو بھی چوم رہا ہے انسان، ہاتھوں کو لگا رہا ہے، مس کر رہا ہے اپنے چہرے پر، تو ایسی صورت میں جو لا علمی میں عمل ہو گیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہم بارہا کہتے ہیں جو بھی عبادت آپ کو اختیار کرنی ہو اس سے متعلقہ ضروری احکام پہلے سیکھیں، تو پھر لا علمی کیوں؟ اور اگر نہیں سیکھا تو کوتاہی تو اس شخص کی ہے نا۔ اور یہ حج یا عمرے کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر نادانستہ طور پہ لا علمی میں بھی خطا ہو گئی نا تب بھی جرم ثابت ہو جاتا ہے اور کفارہ لازم ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما لے کہ لا علم تھا یا نادانستہ طور پہ توجہ نہیں رہے ہو گیا، تو ہو سکتا ہے درگزر ہو جائے، لیکن جہالت اس میں عذر نہیں ہے۔ اور دوسرا جرم اختیاری اور غیر اختیاری بھی اس میں رکھا ہوا ہے کہ ایک جان بوجھ کے کرتا ہے آدمی، ایک ناگہانی آفت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جیسے بیماری کی وجہ سے، بیماری کے سبب ہو گیا، اس کے باوجود بھی دم لازم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے، اس لیے اس میں رخصت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا تھا، اچھا ضمناً یہ آ گیا عمرے سے متعلق، ایک صاحب پر دم واجب تھا، انہوں نے ادا نہیں کیا، اب وہ دوبارہ جانا چاہتے ہیں عمرے پر، وہ کہتے ہیں میں جا کر وہاں دم کر پچھلے عمرے کا کر دوں، کیا فرمائیے گا سوال؟ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جب دم لازم ہو جائے نا تو اس کا وقت پوری زندگی ہے۔ اچھا، اگرچہ جلدی دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے موت آ جائے، پھر گھر والے کو پتہ بھی نہ ہو نہ دیں، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا اور اگلا عمرہ کیا تو اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بہتر ہے کہ کوئی بھی جیسے عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، اس کو پیسے دے دیں، یہ حدود حرم میں ہی ذبح ہو سکتا ہے جانور، آپ گھر پہ نہیں کر سکتے ہیں، جانور ذبح کرنا، ہاں تو اس کو دے دیں تو وہ کر لے، ورنہ جیسے اب یہ دوسرے عمرے پہ جا رہے ہیں تو وہاں پر ایک سوق حلاقہ، ایک بازار ہے وہاں پہ، سوق حلاقہ کہلاتا ہے، وہاں نسبتاً جانور سستا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر حدود حرم میں ان کو دے دیں، وہ کاٹ کر اور وہ تقسیم کر دیں گے غریبوں کے اندر، یا آپ کر دیں غریبوں میں، وہ ہوتے ہیں وہاں پہ سوڈانی ٹائپ قسم کے بہت سارے غربا ہوتے ہیں، تو ان کو دے دیں تو یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، کالر ہے ہمارے ساتھ۔